بلکہ اس پاک سرزمین کے ذرے ذرے کی انا کا مان رکھا، جس کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت سخن دوں گا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ. میں سرگودا یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے مجھے دعوت دیا. تو میں اب سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ خاموشی سے آپ نے میری بات سننی ہے. پسند آئی تو بعد میں پھر نعرے مارنا. شکریہ شکریہ. اچھا ابھی بس آیا سب پتہ چل گیا. سن لیں آپ میری بات. اچھا دیکھیں، مجھے پتہ چلا کہ جو گورنر پنجاب، سن لیں آرام سے سن لیں. آج آپ نے میری بات، پتہ نہیں کب موقع ملے گا پھر سے آپ سے بات کرنے کا. میں سب سے پہلے گورنر پنجاب جو چانسلر ہے سرگودا یونیورسٹی کا، گورنر صاحب ذرا میں آپ سے مخاطب ہوں. اب سب کے سامنے، سرگودا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے سامنے میں گورنر پنجاب سے مخاطب ہوں. میں سب سے پہلا سوال گورنر صاحب کہ یہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ پولیٹیکل لیڈرز کو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے سامنے ان کو ایڈریس کرنے سے روکیں؟ میں آکسفورڈ یونیورسٹی 3 سال تھا. آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے بڑے بڑے صرف برطانیہ کے پولیٹیشنز نہیں، انٹرنیشنل پولیٹیشنز انوائٹ کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کرتے تھے. مجھے جب سے میں نے یونیورسٹی چھوڑی 3 دفعہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے مجھے انوائٹ کیا ہے، بلکہ ابھی پھر انوائٹ کیا ہے کہ میں یونیورسٹی کے سامنے آ کے ایڈریس کروں. تو میں یہ اس گورنر سے پوچھتا ہوں کہ یہ یونیورسٹیز نرسریز ہوتی ہیں فیوچر لیڈرز کے لیے. جو ملک کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ آپ جیسے نوجوان جو یونیورسٹی ایجوکیشن لیتے ہیں، آپ فیوچر لیڈرز ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے سامنے پولیٹیکل لیڈرز نہ آ کے ایڈریس کریں تو آپ کی پولیٹیکل تربیت کیسے ہوگی؟ کیسے آپ کو پتا چلے گا؟ آپ اپنا نظریہ کیسے بنائیں گے؟ کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ نے انشاءاللہ اس ملک کے فیوچر لیڈر سے میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. سو گورنر، خدا کے واسطے ان چوروں کی باتیں نہ سنو جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان کو یہ قوم 50 سال سے جانتی ہے، اور میں اپنے فیوچر لیڈرز کے سامنے اگر آگے بات کروں گا تو ملک کی بہتری کی بات کروں گا، ان کی بہتری کی، ان کی تربیت کی بات کروں گا. اور آپ کی ایک تو یہ جب بھی یہ سارا جو چوروں کا ٹولہ اوپر آ کے بیٹھ گیا ہے، جب یہ میرا نام سنتے ہیں تو ان کی کانپیں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ گورنر کی بھی کانپیں ٹانگی کہ اس نے وائس چانسلر کو کہا کہ جناب عمران خان کو نہ بلاؤ. سب کو بلانا چاہیے.
میں چاہتا ہوں کہ کانپے ٹانگنے والا بلاول بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو. یہ اور بات ہے کہ وہ آدھی اردو آدھی انگریزی اور وہ کہہ کچھ رہا ہوگا, مطلب کچھ اور سمجھ آ جائے گی آپ کو. وہ کئی دفعہ اس کو یہی نہیں پتا چلتا کہ وہ کرتا ہے یا کرتی ہے. اور دوسری طرف اگر شہباز شریف آیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آپ سے پیسے مانگنے شروع کر دے گا. ہاں, اور آپ ڈیزل صاحب کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں. یہاں سب کو آنا چاہیے. ڈیزل بس سن لو نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیز کے اندر سارے پولیٹیکل لیڈرز کو آ کے موقع ملنا چاہیے, اپنا موقف رکھے, کیونکہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اور اس لیے کہ یونیورسٹیز میں ملک کی فیوچر لیڈرشپ یہاں سے جنم لیتی ہے. اور دوسری چیز, اچھا ذرا آپ نے دیکھیں, آرام سے آج آپ نے میری بات سننی ہے, کیونکہ مجھے آپ کا جذبہ اور جنون میں نوٹس کر رہا ہوں, ماشاءاللہ ابل رہا ہے. اچھا اب سننا ہے, دیکھیں سرگودا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, بہت بڑا فلاسفر ایرسٹوٹل نے آج سے 2500 سال پہلے ایک بات کہی تھی. غور سے ذرا میری بات سنیں, وہ کیا کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ اگر ایک معاشرے میں ناانصافی ہو, ظلم ہو, تو سارے معاشرے کے شہری رائے حق کے لیے کھڑے ہوں گے, انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے. اور جب ایک انسان حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ پیغمبروں کا کام کرتا ہے. سارے اللہ کے جو پیغمبر تھے سب رائے حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہوئے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جو کفار تھے, جو ظلم کرتے تھے, جنہوں نے آزادی رائے, جو اپنی آزادی رائے لے کے نکلے تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے روک دیا تھا, تشدد کیا تھا لوگوں پہ. وہ اس کے لیے کھڑے ہوئے تھے. جو حضرت موسیٰ تھے وہ فرعون کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم نمرود کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. حضرت عیسیٰ رومن امپیریلزم اور جو یہودی ایلیٹ تھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو دو قسم کے پولیٹیشن ہیں. ایک پولیٹیشن ہے جس کو دنیا حقارت سے دیکھتی ہے, عوام کا نام لے کے اقتدار میں آتا ہے اور اسی عوام کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے عوام سے. ان کو لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں. اور دوسرا پولیٹیشن قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم ایک بڑی خواب انصاف کے لیے, مسلمانوں کے حقوق کے لیے نکلے تھے کہ ہندوستان میں ہمیں حقوق نہیں ملیں گے, اس لیے وہ نکلے تھے. 40 سال سٹرگل تھی. اس لیے آج ہم سب قائد اعظم کی عزت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے سیاست نہیں کی تھی, ہمارے لیے کی تھی. نیلسن منڈیلا, ساؤتھ افریقہ میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی بھی خون کے بغیر جو افریکنز تھے ان کو آزادی ملے گی, کیونکہ گوروں نے ان کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. اپارٹھائیڈ رژیم تھی, گورے اوپر بیٹھے تھے, نیچے غلام تھے. تو نیلسن منڈیلا
27 سال اس نے سٹرگل کی, 27 سال جیل میں گزارے, لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا. اور جب تک ساؤتھ افریقہ رہے گا, چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو, سب نیلسن منڈیلا کی عزت کریں گے, کیونکہ اس نے اپنی ذات کے لیے پالیٹکس نہیں کی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کیوں ان سے اتنا پیار کرتے ہیں, ہم کیوں عشق کرتے ہیں ان سے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں حقوق دلوائے, انہوں نے ہمیں انسان بنایا, انہوں نے مدینہ میں عدل اور انصاف کا نظام لے کے آئے, انسانوں کو آزاد کر دیا, انہوں نے میرٹ لے کے آئے, انہوں نے تعلیم کا بتایا کہ جب تم علم حاصل کرتے ہو تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. انہوں نے وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی, دنیا کی امامت کی انہوں نے. وہ عرب جن کی حیثیت نہیں تھی, 2 سپر پاورز تھیں مشرق اور مغرب میں. یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا کہ انہوں نے ان کو اٹھا کے لیڈرز بنا دیا. ہر صحابی لیڈر بن گیا. تو میرے جو آج جو نوجوان, میں آپ سب میرے سامنے ہیں, یہ سمجھیں کہ ہمارا ملک اب 2 طرف ہے, فیصلہ کن موڑ کے اوپر کھڑا ہے. اگر اس وقت جو میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ آج حق اور سچ اور انصاف کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, تو یاد رکھیں جب آپ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے اور ظلم کے بت کے سامنے جھک جاتے ہیں, وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا, لیکن ظلم اور نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. اور جو میرے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر, ہم سب کے دلوں کا جو راج کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, 1500 سال پہلے انہوں نے جو کہا تھا, میں سب چاہتا ہوں یہ بار بار میری بات یاد رکھنا, کہ جو انہوں نے کہا تھا, ان کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں, جدھر کمزور چھوٹا چور چوری کرے تو جیل میں, اور بڑا ڈاکو جب چوری کرے تو اس کا وہ نہ پکڑ سکے جو ملک, اس کو این آر او دے دے, وہ تباہ ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ آپ آج اپنے سامنے ملک کو تباہی کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا تھا کہ جب آج جیلوں میں جا کے دیکھیں سب غریب لوگ نظر آئیں گے آپ کو. مشرف نے مجھے بھی کوئی چند دن جیل میں رکھا تھا, مجھے کوئی بڑا ڈاکو وہاں جیل میں نہیں نظر آیا, سب چھوٹے غریب لوگ تھے. اور جب میں اسمبلی میں گیا تو بڑے بڑے نامور ڈاکو مجھے پاکستان کی اسمبلی میں نظر آئے. تو یہ دیکھیں میں نے ساری دنیا دیکھی, شاید ہی کسی کو اللہ نے اتنا موقع دیا ہو کہ اس نے مغرب میں بھی ٹائم گزارا, ان کا سسٹم دیکھا. کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا کے تقریباً ملک دیکھے, سب دنیا دیکھی میں نے. میں آج آپ سب کو دیکھیں, میرے سرگودا یونیورسٹی کے نوجوانوں, غور سے میری بات سنیں. ساری دنیا میں جو ملک خوشحال ہیں, جتنے بھی ملک خوشحال ہیں, سارے ملک جو خوشحال ہیں وہاں انصاف کا نظام ہے, وہاں رول آف لا ہے, وہاں قانون کی حکمرانی ہے. اور جتنے ملک غریب ہیں, وسائل کے باوجود, نائجیریا تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا, سب سے زیادہ تیل افریقہ کے اندر نائجیریا میں ہے. ساؤتھ افریقہ میں وینزویلا, سب سے زیادہ ساؤتھ امریکہ میں
جو تیل ہے وہ وینزویلا میں ہے. وینزویلا سے بیچارے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے مر مر کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. غربت ہے. نائجیریا غربت کی انتہا ہے. کیا وجہ ہے؟ سوئٹزرلینڈ کوئی وسائل ہی نہیں ہے سوئٹزرلینڈ میں. ہمارے جو ناردرن ایریاز میں ہمارے جو گلگت بلتستان کے پہاڑ ہیں، آپ یقین کریں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. جو ہماری خوبصورتی ہے جو سوئٹزرلینڈ میں ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اللہ نے جو ہمیں یہاں خوبصورتی دی ہے. لیکن سوئٹزرلینڈ دنیا کا امیر ترین اور خوشحال ملک ہے. کوئی وسائل نہیں ہے. اور نائجیریا اور وینزویلا تیل کے باوجود غربت ہے. فرق کیا ہے؟ رول آف لا، انصاف، قانون کی حکمرانی. سوئٹزرلینڈ کے اندر جو رول آف لا انڈیکس ہے، مطلب کہ جس ملک میں انصاف کا نظام بہترین ہے، سوئٹزرلینڈ میں 99.9% ہے رول آف لا انڈیکس. یعنی کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے. اور نائجیریا 7%، 7%. تو اس لیے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جدھر قانون نہیں، جدھر انصاف نہیں، جدھر قانون کی حکمرانی نہیں، جدھر طاقتور یا آئین آر او لے لے اور کمزور بیچارہ جیلوں میں جائے، تب انہوں نے کہا تھا کہ وہ تباہ ہو جائے گا. دنیا میں چلے جائیں، تباہ ہو رہے ہیں ملک جدھر انصاف نہیں ہے. ہمارے سامنے میری زندگی میں سنگاپور آزاد ہوا. چھوٹا سا سنگاپور، پانی بھی ان کا اپنا نہیں تھا، ملیشیا سے پانی آتا تھا. وہ سنگاپور جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، صرف ایک بندرگاہ تھی. یہ سرگودا یونیورسٹی غور سے سنو کیونکہ ہمارے سامنے ہوا یہ. اس سنگاپور میں ایک ایماندار لیڈر آیا جس کا نام تھا لی کوان یو. پاکستان اور سنگاپور کا جو پر کیپٹا انکم تھا وہ ایک ہی تھا. ہمارا $150 پر کیپٹا تھا یا $200 ایک ہی تھا. اس سنگاپور کے اندر ایک لیڈر نے قانون قائم کیا. جب آپ قانون کی بالادستی کرتے ہیں تو کرپشن ختم ہو جاتی ہے. کرپشن تو طاقتور کی کرپشن تباہ کرتی ہے ملک کو. تو جب اس نے قانون قائم کیا، طاقتور کو قانون کے نیچے لے آیا، کرپشن ختم کی. سنگاپور آج ہمارے ساتھ شروع ہوا تھا 60 سال پہلے، 50-55 سال پہلے. ہمارا آج 2000 ہوگا ڈالر پر کیپٹا، مجھے یاد نہیں ہے. سنگاپور کا $60,000 پر کیپٹا ہے. اوسط آمدنی سنگاپور میں $60,000 ہے. وہ ملک ہمارا سارے وسائل کے باوجود، ہمیں اللہ نے 12 موسم دیا، زرخیز زمین دی ہے، سونے کے ریزروز ہیں، کاپر کے ریزروز ہیں. ہمیں اللہ نے وہ ٹورزم، ہر چیز دی ہے اس نے. اور ہمیں دیکھے کہ ہمارا وہ بھی شہباز شریف مانگنے گیا تھا، امریکہ جی مجھے پیسے دے دو، میں مجبور ہوں. وہ ویسے اگر ٹیپ ہے وہ ذرا چلائے، میں ذرا آپ کو ذرا سنا دیں بس. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فرق ہے. میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، میں یو اے ای کے ہو کے، ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں. اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا. میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے. میں یہ آپ کو سرگودا دیکھیں، ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر جب پیسے مانگتا ہے سارے ملک کی عزت ختم ہو جاتی ہے. باہر جب آپ جاتے ہیں ہرا پاسپورٹ لے کے
دنیا میں جب جاتے ہیں تو آپ کو علیحدہ لائنوں میں کھڑا کر دیتے ہیں، کیونکہ جو ملک دوسرے ملکوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جس طرح جو آدمی دوسرے آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، عزت نہیں ہوتی، قومی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں جو آج آپ کو خاص طور پہ، میں سرگودا یونیورسٹی خاص طور پہ جو میں آپ کے پاس آیا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک چل جائے گا، کہ جیل بھرے ہوں بیچارے غریب لوگوں سے جو مجبوری میں چوری کریں، بے روزگاری میں، آج کل جو بجلی کے بل ہیں وہ کون دے سکتا ہے، تو مشکل میں جو چوری کریں وہ جیل میں، اور جو بڑے بڑے ڈاکو اربوں روپے کی چوری جنہوں نے کی ہو وہ دندناتے پھرے ہیں، پرائم منسٹر بن جائیں۔ یہ جو اب ذرا سنیں، یہ آپ کے لیے میں صرف بتا رہا ہوں، سرگودا یونیورسٹی یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اگر ایک ملک کا پرائم منسٹر اس کو بناتے ہیں جو 16 ارب روپے کی، وہ اور اس کا بیٹا، ان کو چوری میں انڈر ٹرائل ہوتے ہیں، ان کو سزا ہونے والی تھی 16 ارب روپے کی، ایف آئی اے کا کیس کہ انہوں نے چپڑاسی، مقصود چپڑاسی اور ان کے نام پہ 16 ارب روپیہ لیا، 1600 کروڑ روپیہ، اس کو پرائم منسٹر بنا دیں۔ وہ اسحاق ڈار جو ریٹن، سنیں ذرا، اس نے ریٹن ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے سن 2000 میں میجسٹریٹ کے سامنے کہ میں شریف خاندان کے پیسے چوری کر کے لندن بھیجتا تھا، میں منی لانڈرنگ کرتا تھا، کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کی، اس کو فائنانس منسٹر بنا دیں، یعنی بلے کو بٹھا دیں دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اور آصف زرداری، اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں چوری پہ، اس کے باہر ایک کتاب ہے کیپٹلزم اکیلیز ہیل، وہ کتاب ریمنڈ بیکر نے لکھی ہوئی ہے کہ کتنی چوری اس نے اور نواز شریف نے کی، اخباروں میں ان کے آرٹیکل آئے ہوئے ہیں، باہر کی دنیا میں اس کو 10% کہتے تھے، نیب اس کو پکڑ نہیں رہی، نیب اس کے کیسز ختم کرتی جا رہی ہے۔ ادھر ابھی سندھ کا گورنر بنایا ہے، وہ ذرا سندھ کا گورنر دیکھے اور مولا جٹ دیکھے، کوئی فرق نہیں آپ کو نظر آئے گا اس میں سے۔ یعنی وہ لوگ جن کو جیلوں میں ڈالنا تھا، وہ 60%، یہ جو کیبنٹ بنائی ہے 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے، بیل پہ ہے، چوری کے کیسز ہیں ان کے اوپر۔ اور جس کو بنایا ہوا ہے انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ، اس کا اپنا نون لیگ کا وزیر عابد شیر علی کا باپ کہتا ہے اس نے 18 قتل کیے ہیں۔ تو اس ملک جس کے اوپر ان طرح کے چوروں کو بٹھا دو تو یہ سیاست نہیں ہے، اب یہ جہاد ہے، ان چوروں کے خلاف جہاد ہے۔ اور یہ نوجوانوں یہ یاد رکھیں کہ ایرسٹوٹل نے تو کہا تھا 2500 سال پہلے، لیکن اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو۔ حکم ہے اللہ کا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں برائی ہے تو آپ سب کے اوپر فرض ہے کہ آپ برائی کے خلاف کھڑے ہو اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو۔ اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی نیوٹرل ہونے کی، یا جب آپ دیکھتے ہیں، یہ سن لیں میری بات، قومیں معاشی تباہی کبھی پہلے نہیں آتی، پہلے ایک قوم اخلاقی طور پہ مرتی ہے،
پھر معاشی طور پہ مرتی ہے. مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب ایک قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا کہ وہ قوم جب اچھے اور برے کے بیچ میں تمیز کرنی ختم کرتی ہے مر جاتی ہے. اخلاقی طور پہ جب قوم مرتی ہے تب قوم ختم ہوتی ہے. جرمنی اور جاپان دوسری جنگ عظیم میں تباہ ہو گئے تھے. ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی ادھر. جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گرے تھے. 10 سال میں کھڑے ہو گئے. 10 سال میں دونوں قومیں کھڑی ہو گئی. کیونکہ آپ بلڈنگز کو تو بم مار کے گرا سکتے ہیں لیکن اخلاقیات کو بم مار کے نہیں مار سکتے. اس لیے اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف. اور دوسرا اس نے جہاد ہمارے پہ فرض کیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ناانصافی کے سامنے کھڑے ہو, ظلم کا مقابلہ کرو. یہ اس کا حکم ہے. تو جو میں آج ساری اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں, انشاءاللہ چند دنوں میں اپنی مارچ اناؤنس کرنے لگا ہوں. اور یہ سیاست نہیں ہے, یہ میرے ملک کے لیے حقیقی آزادی کی جہاد ہے. میں کبھی سن لو, یہ میرا جو ایمان ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان چوروں کی غلامی سے بہتر یہ ہے کہ میں مر جاؤں. میں جینا نہیں چاہتا. انسان کو مر جانا چاہیے بجائے ان چوروں کی غلامی کرے. کیونکہ وہ موت ہے جو چور جب اوپر بیٹھ جائے قوم مر جاتی ہے. اور قوم آج دیکھ لیں کہ ساری جگہ پیسے مانگتے پھر رہے ہیں. 6 مہینے پہلے جب یہ آئے ہیں چور, تو تب کیوں نہیں یہ حالات تھے؟ آج ہر قسم کی معیشت بھی نیچے, مہنگائی عثمانوں پہ, بے روزگاری عثمانوں پہ, ہر قسم کی چوری ڈکیتی بڑھتی جا رہی. کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ کون سی قیامت آئی 6 مہینے میں کہ ملک کے یہ حالات ہو گئے؟ کسی ملک پہ بھی آپ چور اوپر مسلط کر دیں ملک تباہ ہو جائے گا. آپ کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم آج ساری قوم ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے, اور یہ جو چور ہیں یہ ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں. قوم ادھر ہے, چور ادھر ہے. جب الیکشن ہوتی ہے ہم ہار جاتے ہیں, اپنے امپائر کھڑے کر کے بھی ہار جاتے ہیں. اور میرا یہ چیلنج ہے, میرا سرگودا یونیورسٹی آخری 2 باتیں کرنے لگا ہوں آپ سے. دیکھیں, اب آخری 2 باتیں. ایک آپ سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے. ابھی نہیں, بات تو کروں. آپ نے سب نے ہاتھ اٹھا کے ایک میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ سب ہمیشہ ظلم اور ناانصافی کے سامنے جہاد کریں گے, جھکیں گے نہیں. اور دوسرا, سرگودا یونیورسٹی دوسری بات, میں آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں, اشرف المخلوقات. اللہ نے ہم سب کے اندر صلاحیت دی ہے. اللہ نے ہمیں سب میں صلاحیت دی ہے کہ ہم جو چاہیں ہم بن سکتے ہیں. ہم سب میں صلاحیت ہے. یہ یاد رکھنا کہ انسان ہر کام کر سکتا ہے, صرف ایک شرط ہے کہ جب وہ کسی خواب کے پیچھے جا رہا ہو, جب وہ اپنی خواب کے پیچھے جا رہا ہو, ایک شرط ہے کہ جب برا وقت آتا ہے آپ نے ہار نہیں ماننی. کیونکہ انسان ہارتا تب ہے
جب وہ ہار مان جاتا ہے. سب جو میں نے کرکٹ میں ایک سبق سیکھا تھا, سب سے بڑا سبق میں نے یہ سیکھا تھا کہ آخری گیند تک مقابلہ کرتا ہے وہ چیمپئن ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے وہ آدمی کھڑا ہے جس کو کبھی ہار ہرا نہیں سکتی. میں یہ پی ڈی ایم کے چوروں کو آج میسج دینا چاہتا ہوں, کیونکہ میں ان کو پولیٹیشین نہیں کہتا, میں ان کو چور کہتا ہوں. کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ امر بالمعروف, سچ کو سچ کہو, حق کو حق کہو, اچھائی کو اچھائی کہو, برائی کو برائی کہو. یہ وہ لوگ ہیں جو لوٹتے ہیں ملک کو 30 سالوں سے. میں ان کو پولیٹیشین نہیں کہتا, میں ان کو چور کہتا ہوں. تو انشاءاللہ آپ کا سرگودا یونیورسٹی, آپ کا کیپٹن اب ان کا مقابلہ کرے گا, اور آپ سب نے میرے ساتھ ٹیم بنا پاکستان زندہ باد. اچھا, اور ایک وائس چانسلر صاحب, وہ جو گورنر بیٹھا ہوا ہے, یہ نون لیگ کا گورنر, اس کو پلیز میسج دے دیں کہ سرگودا یونیورسٹی میں ہر پولیٹیکل لیڈر کو یہاں بلائیں اور آپ کے سامنے کھڑا کریں. اور میں آپ کو آج یقین سے کہتا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی نہیں آئے گا, کیونکہ آپ سب کو دیکھ کے ابھی سے ہی ان کی کانپیں ٹانگنی شروع ہو گئی ہیں. بہت شکریہ جی. آج کی